ثقافتی یلغار اور ہمارا طرز زندگی، اس ہفتے طرز حیات میں اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی اور اس حوالے سے آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیے گا کہ ہم بات کریں گے کہ اسلامی ثقافت اور مغربی ثقافت میں کیا فرق ہے۔ یہ دونوں ثقافتیں ایک دوسرے کی ضد میں ہیں، تو دیکھنا نہ بھولیے گا اس ہفتے کا پروگرام طرز حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، درود و سلام ہو آپ پر، اور آپ جو ہمارا پروگرام طرز حیات دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام طرز حیات میں ہم بات کرتے ہیں اسلامی طرز زندگی کے بارے میں، اور آج ہم نے بہت ہی اہم، دلچسپ اور بہت ہی مفید موضوع آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، اور جس سے آپ سب واقف ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ انسان غیر شعوری طور پہ اس مسئلے سے دوچار ہو اور وہ اس کی حقیقت سے آشنا نہ ہو۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس پروگرام میں ثقافتی یلغار کے بارے میں، کہ جو تہذیبی جارحیت ہے اور تہذیبی یلغار جو ہے مغرب کی طرف سے یا مشرق کی طرف سے، مسلمانوں کا کیا حال ہے، اور مسلمان کتنا متاثر ہے اس تہذیب سے، اس تمدن سے، اور اپنی ثقافت کو کہاں پہ چھوڑ چکے ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے اور آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، امید ہے۔ لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز ہم کریں گے آیہ کریمہ کی تلاوت سے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہ وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب بنائیں، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ جی ہاں ناظرین، یہ آیہ کریمہ ہمیں امید دیتی ہے، ہمارے اندر جذبہ ایمان کو بڑھاتی ہے، چونکہ اس میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دین اسلام اور اسلامی ثقافت کو کامیابی ہے، اور آخر میں تمام دینوں پہ اور تمام ثقافتوں پہ جو ثقافت غالب آئے گی، جو تہذیب غالب آئے گی، وہ ہے اسلام کی تہذیب اور اسلام کی ثقافت۔ لہٰذا جب خدا نے یہ وعدہ دیا ہے تو ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ثقافت کو فروغ دیں، ہم اس ثقافت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان اور خاص کر نوجوان نسل کے درمیان پہچان اس کی کروائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آتے ہیں اس نقطے کی طرف کہ ثقافت کیا ہے اور ثقافتی یلغار کا مطلب کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے یہاں پہ۔ تو سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ یہ ثقافت، دیکھیے ثقافت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ثقافت ایک قوم کے اندر، اگر قوم کا ایک پیکر ہے تو اس کی جان اور اس کی روح جو ہے وہ ثقافت ہوتی ہے۔ قوم کا حقیقی سرچشمہ اور حقیقی منبع جو ہے وہ ثقافت ہوتی ہے۔ قوم کے اندر اگر کوئی چیز اس کو تشخص دیتی ہے اس قوم کو، تو وہ اس کی ثقافت اور اس کی تہذیب ہے۔ لہٰذا ایک ایسی جنگ مغرب نے چھیڑی ہے اور مغربی ممالک نے چھیڑی ہے، اور مغربی تہذیب کی زد میں ایک ایسی قومیں آ رہی ہیں کہ جو اپنا تشخص کھو رہی ہیں، اور اسی تصادم میں اور اسی جارحیت میں ایک ایسی قوم ہے کہ جسے ہر چیز سے بالاتر ہونا چاہیے تھا، جس کی ثقافت ہمگیر ہونی چاہیے تھی، وہ بھی
اس زد میں آ رہی ہے. جی ہاں، وہ ہے مسلم قوم، وہ ہے مسلم معاشرہ. مسلم معاشرہ بھی اس ثقافتی یلغار کی زد میں آ رہا ہے. تو یہاں پہ ثقافتی یلغار سے مراد کیا ہے؟ ثقافت کو دیکھیے، سب سے پہلے ثقافت کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. جو دانشور حضرات اور علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک حصہ ثقافت کا وہ ہے جو ظاہری ہے. ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اپنا لباس کس طرح سے پہنتا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، اس کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، اس کے روزمرہ کی زندگی کا کام کاج کیسا ہونا چاہے. یہ ثقافت کا ظاہری حصہ ہے، جیسے معماری ہے، جیسے مسجدیں ہیں اور بہت مختلف چیزیں ہیں. یہ ظاہری شکل ہے اس ثقافت کی، اسلامی ثقافت کی، اور اس کا اثر جو ہے ایک کافی طولانی مدت میں اس کے اثرات جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. لیکن ثقافت کا ایک اور عوامی پہلو ہے، ایک اور حصہ ہے جو تمام افراد سے مربوط ہے. وہ انسان کے جیسے اخلاقیات ہے، انسان کا اخلاق ہے. مثال کے طور پہ امانت داری ہے، مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا غلط ہے، سچ بولنا حق ہے، صحیح ہے. اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی اخلاقی اور قدریں جو ہیں وہ معاشرے میں پائی جاتے ہیں. ان اخلاقی قدروں کا اثر جو ہے وہ جلدی ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ ظاہری شکل اس کی نہیں ہوتی ہے. یہ انسان کی روح اور انسان کے باطن سے تعلق رکھتی ہیں. تو یہ ثقافت ہے انسان کی، ایک وہ ظاہری حصہ ہے اور دوسرا جو انسان کا اندرونی اور معاشرے کا داخلی حصہ ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے، اس سے ہم کہتے ہیں ثقافت. یہ میں نے ایک خلاصے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا. لیکن اب ثقافتی یلغار کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف دانشوروں نے، خاص کر رہبر معظم نے بھی کافی عرصے سے اس پہ بحث کی ہے اور فرماتے ہیں کہ ایک ایسا گروہ اور ایک ایسا سسٹم جو دوسری قوموں کو اپنا اسیر بناتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان نئے افکار اور نئے نظریات پیش کرتا ہے اور ان کی ثقافت کو نشانہ بناتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اپنے ان نظریات کو، اپنے ان افکار کو اس قوم کے اندر جو ہے نا تقویت بخشتا ہے اور ان کو قوی کرنے کی کوشش کرتا ہے، مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے. اسے ثقافتی یلغار کہتے ہیں. پھر اس کی زد میں جو بھی قوم آئے گی، جو بھی نسل آئے گی، وہ آہستہ آہستہ اپنی ثقافت کو چھوڑ دیتی ہے اور اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ثقافتی یلغار ہے، اور یہ یلغار اور یہ جارحیت عالمی پیمانے پہ ہو رہی ہے اور مغرب نے اس میدان میں کافی کامیابی حاصل کی ہے، اور خاص کر مسلمان معاشرے میں وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. لیکن مسلمان غیر شعوری طور پہ ان کی ثقافت کو اپناتے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے اور بات کریں گے. اس کے بعد جو اہم موضوع کا ایک اہم حصہ ہے وہ ہے ثقافتی یلغار کے چند نمونے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں، ہماری ٹیم نے جو کلپ تیار کی ہے رہبر معظم انقلاب کے فرمائشات کی، تو آئیے مل کے اس کلپ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ما چند سال قبل از این بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کردیم. بعضیا اصل تهاجم رو منکر شدن، گفتن آقا چه تهاجمی. بعد یواش یواش دیدن که نه ما میگیم، خیلی از کشورهای غیر غربی هم مسئله تهاجم فرهنگی رو مطرح میکنن، میگن غربی ها به ما تهاجم فرهنگی کردن. بعد دیدن که خود اروپایی ها هم میگن آمریکا به ما تهاجم فرهنگی کرده. این توی لابد دیدید، خوندید که فیلم های آمریکایی، کتاب های آمریکایی چه تهاجم فرهنگی به ما کردن و دارن فرهنگ ما رو تحت تاثیر قرار میدن. بعد بالاخره به برکت قبول دیگران این حرف ما هم مورد قبول خیلی از کسانی که قبول نمی‌کردن قرار گرفت. تهاجم فرهنگی یه واقعیتی است. صدها رسانه، حالا من که میگم صدها میشه گفت هزارها، منتها حالا بنده چون یه خود تو این زمینه‌های آماری دلم میخواد احتیاط کنم میگم صدها رسانه صوتی، تصویری، اینترنتی، عرض کنم که مکتوب در دنیا دارن کار میکنن با هدف ایران، با هدف ایران، نه اینکه دارن کار خودشونو میکنن. یه وقت هستش که فرض کنید که رادیوی فلان کشور یا تلویزیون فلان کشور یه کاری داره برای خودش میکنه. این نیست. اصلا هدف اینجاست با زبان فارسی، با وقت استفاده فارسی زبان یا ایرانی
عنصر ایرانی این رو تطبیق میکنن، مسائل ما رو رصد میکنن، بر طبق اون مسائل موضوعات و عرض کنه که محتوا برای رسانه خودشون تهیه میکنن. یعنی کاملا واضحه که هدف اینجاست. خودشون هم میگن، انکارم نمیکنن. بنابراین تهاجم فرهنگی یک حقیقتی است که وجود داره. میخوان بر روی ذهن ملت ما و بر روی رفتار ملت ما اثرگذاری کنن. این نوجوان حتی کودک این بازی های اینترنتی از جمله همینه. این اسباب بازی هایی که وارد کشور میشه از جمله همینه که من چقدر سر قضیه اسباب بازی، تولید اسباب بازی داخلی معنیدار و جذاب هرس خوردم با بعضی از مسئولین این کار که این کار رو دنبال بکنن. नाज़रीन, प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। उम्मीद है कि क्लिप आपको पसंद आई होगी और ये पैगाम अजीम पैगाम है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि हम वली फ़क़ीह के हर फरमान को अपनाने की कोशिश करें। तो बात हो रही थी सकाफ़ती यलगार के बारे में, और ये जो तहज़ीबी जारियत है इसमें ऐसे नमूने पेश किए जाएंगे आपके सामने। जैसे हम मुस्लिम मुआशरे में देखें, क्या होना चाहिए मुस्लिम मुआशरे में? मुस्लिम मुआशरे में इलाही हुकूमत होनी चाहिए, चूँकि मुसलमान हैं, इस्लाम दीन और आइन है, अक़ीदा है इस्लाम का, तो हुकूमत जो है वो इलाही होनी चाहिए। और इलाही हुकूमत के अंदर क्या होना चाहिए? फिर वो इलाही उसूल जो है ना वो वहाँ पे कायम होने चाहिए। लेकिन अक्सर इस्लामी मुआशरों में, इस्लामी ममालिक में हम देखते हैं जो हुकूमत है वो इलाही नहीं है। वहाँ पे या तो जमहूरी निज़ाम है, और जमहूरी निज़ाम भी वो उस तर्ज़ का है जो मगरिब ने उनको दिया है, और या तो मुख्तलिफ़ ममालिक में हम देखते हैं आमरीत है, डिक्टेटरशिप है। तो यहाँ पे ये कहाँ से आई है? ये मगरिब की देन है, ये मगरिब से आई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस्लामी सकाफ़त को हम छोड़ रहे हैं और मगरिबी सकाफ़त को अपना रहे हैं और उसकी तरवीज में लगे हुए हैं। आज भी जो भी जमहूरियत का, मगरिबी जमहूरियत का नारा दे रहा है, तो एक तरह से वो मगरिबी सकाफ़त की तरवीज में लगा हुआ है। इस तरह से हम अगर अपने इक़्तिसादी और मईशती निज़ाम को देखें जो इस्लाम ने हमारे सामने पेश किया है, वो किस पे मौकूफ़ है? वो अदल व इंसाफ पे मौकूफ़ है। लेकिन हमारे इस्लामी ममालिक और इस्लामी हुकूमतों के अंदर जो निज़ाम इक़्तिसाद का है, मईशत का है, वो या तो मगरिबी सरमायादारी निज़ाम है या फिर मशरक़ी कम्युनिस्टी निज़ाम है कि जिसके ज़रिए से वो अपनी सरमाया गुजारी करते हैं और इक़्तिसादी निज़ाम को बहाल करते। तो यहाँ पे भी हमने इस्लाम का इक़्तिसादी और मईशती निज़ाम को छोड़ दिया है और मगरिबी सकाफ़त, जैसे मैंने अर्ज़ किया था, मशरक़ी सकाफ़त को अपना चुके हैं। एक और नमूना जो आपकी खिदमत में पेश करूँ वो है तालीम और तरबियत के हवाले से। तालीमी निज़ाम हमारे मुस्लिम मुआशरों में और मुस्लिम ममालिक में जो तालीमी निज़ाम है वो कौन सा निज़ाम है? वाकई मानों में आया वो इस्लामी तालीमी निज़ाम है कि जो हकीकी तरबियत भी इंसान की करता है, या नहीं जो हमारे यहाँ सिलेबस है, जो हमारे यहाँ निसाब दर्स है और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो तालीम व तदरीस से मरबूत हैं, वो कहाँ कौन सा निज़ाम है? वो मगरिबी निज़ाम है, वो सेकुलर और लिबरल निज़ाम है, निज़ाम तालीम है कि जिसमें इंसान तो पढ़ता है लेकिन वो जब वहाँ से बाहर आता है इस निज़ाम से, तो उसके अंदर वो कौमियत नहीं होती, उसके अंदर वो इस्लामी तर्ज़ नहीं होता, उसके अंदर वो इस्लामी फ़िक्र नहीं होती। लिहाजा यहाँ पे भी हमने इस्लामी तालीम निज़ाम को छोड़ दिया। लेकिन अगर हम इस्लामी तालीमी निज़ाम अपनाते और इसको नाफिज करते अपने घरों में, अपने मराकज़ में, अपने मदरसों में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने कॉलेजेस में, तो यहाँ पे ऐसा फ़र्द नहीं निकलता कि जो सिर्फ़ रोज़ी रोटी की तलाश में हो, बल्कि ऐसा दीनदार और दीन शनास फ़र्द हम माशरे के हवाले करते जो वाकई मानों में माशरे की भागदौड़ संभालता, जो एक लीडर बन के
باہر آتا ہے، نہ کہ ایک مزدور اور ایک کاریگر بن کے جو ہے باہر آتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی ہم مغربی ثقافت کی زد میں ہیں اور مغربی ثقافت کو ہم نے یہاں پہ زیادہ ترویج کیا ہے۔ اور بھی بہت سارے نمونے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں اس مختصر سے وقفے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں ایک اور پروگرام کے ایک اور حصے کی طرف آنا چاہتا ہوں موضوع سے جو مربوط ہے، وہ اسلامی ثقافت اور مغربی ثقافت کا ایک تقابلی جائزہ ہم لیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنا فرق ہے دونوں میں اور ہم کس سمت و سو کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، ایک اور نقطہ جو میں یہاں پہ عرض کروں گا، اسلامی ثقافت اور مغربی ثقافت کا فرق آپس میں، اس نقطے کو ہم دیکھیں اور اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں اسلامی ثقافت میں جو محور ہے، جو محوری کردار ہے وہ خدا کا ہے، خدا کا اقرار ہے۔ خدا ہمیشہ ثابت ہے اور خدا ہے، حاضر ہے، لیکن مغربی ثقافت میں خدا کا انکار ہے، خدا کو انکار کیا جاتا ہے مغربی ثقافت میں۔ اگرچہ وہ خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کو مختلف، جیسے آپ ان کے جو فلسفہ ہے مغربی، اس میں خدا کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ خدا نے اس کائنات کو بنا کے انسان کے حوالے کیا، اب انسان کے ہاتھ میں، خدا کے ہاتھ میں وہ کنٹرول نہیں ہے، لہذا خدا حاضر نہیں ہے یہاں پہ، خدا کا ایک طرح سے انکار ہے، خدا کی ربوبیت کا۔ لیکن اسلامی ثقافت میں خدا ہمیشہ ہے، خدا کی ربوبیت ہے۔ اسی طرح سے خلقت کائنات جو ہے وہ با مقصد ہے، لیکن مغربی ثقافت میں خلقت کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسلامی ثقافت میں انسان جو ہے وہ خلیفہ الہی ہے، خدا کا نمائندہ ہے، لیکن مغربی ثقافت میں وہ خدا کا خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ الہی نہیں، بلکہ اس کے اور دوسرے جانوروں کے درمیان، دوسری مخلوقات کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اسلامی ثقافت میں انسان جو وہ ایک ذمہ دار ہے، اس کو کل جواب دینا ہے، لیکن مغربی ثقافت میں انسان آزاد ہے۔ آزاد سے مراد یہ ہے یعنی وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلامی ثقافت میں اسی طرح سے اصل جو ہے اسلامی ثقافت میں آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا جو ہے وہ ایک وسیلہ ہے جس کو ہمیں گزر کے نکلنا ہے اور یہاں ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن مغربی ثقافت میں اصل زندگی جو ہے وہ دنیاوی زندگی ہے اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اس دنیا میں کر سکتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں ان کا جو تصور ہے وہ کافی کمزور تصور ہے۔ اسلامی ثقافت کی بنیاد جو ہے وہ عقل اور عقلانیت پہ ہیں، ایک معقول ثقافت ہے جس کی دلیلیں عقلی پیمانوں پہ بنائی گئی ہیں، اور عقل جو ہے یہاں پہ اور فکر جو ہے یہاں پہ وہ نقش رکھتی ہے، اس کا اہم کردار ہے۔ لیکن مغربی ثقافت میں جو اصل اور اصالت ہے وہ لذت اور شہوات کی ہے، یہاں پہ عقل کا کوئی وہ تصور نہیں ہے، بلکہ شہوتیں، لذتیں، جتنا انسان جو ہے موج مستی کر سکتا ہے اس دنیا میں وہ کرے۔ لیکن اسلامی ثقافت کے لیے نہیں، عقل کا پیمانہ لو، اور عقل کس چیز کا حکم دیتی ہے اور کس چیز سے آپ کو روکتی ہے۔ اسلامی ثقافت میں عورت کو کتنا عظیم مقام اور کتنا شرف ملا ہے کہ اس عظیم خاتون کے ذریعے سے، ایک عورت کے ذریعے سے انسان جو ہے معراج کر سکتا ہے، انسان جو ہے ایک معاشرے کو سدھار سکتا ہے۔ لہٰذا عورت کا مرکزی کردار ہے، عورت کو ثانوی حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ثقافت میں جو اصل چیز ہے وہ روح کی پاکیزگی ہے، لیکن مغربی ثقافت میں اصل جسم کی صفائی ستھرائی ہے۔ وہ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو آراستہ کرتے، ظاہری جسم کو پاک کرنا ان کے لیے ضروری ہے، لیکن اسلام جو تاکید کرتا ہے وہ اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ تمہارا ظاہر تو ٹھیک ہوگا ہی، لیکن اپنے باطن کو، اپنی روح کو اور اپنی جان کو جو ہے نا پاکیزہ بناؤ۔ اس میں تطہیر کی ضرورت ہے، اس میں پاکیزگی کی ضرورت ہے، نہ کہ تمہارے ظاہری جسم کے لیے۔ اسلامی ثقافت میں جو اقدار اسلامی ثقافت ہے وہ حقیقی اقدار پہ موقوف ہے، لیکن مغربی ثقافت جو ہے وہ کاذب اقدار پہ موقوف ہے۔ اسلامی ثقافت میں امانت داری، اسی طرح سے اخلاقیات کی ایک عظیم جو فہرست ہے، ان عظیم اقداروں پہ، انسانی اقداروں پہ، ہیومن ویلیوز پہ اسلامی ثقافت موقوف ہے، لیکن
مغربی ثقافت میں اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی ہے. یہاں پہ شرف ہے انسانیت کو, لیکن یہاں جب دیکھتے ہیں مغربی ثقافت میں وہاں شرف کو بھی بیچا جاتا ہے. آج کل آپ انٹرنیٹ کی دنیا کو دیکھیے, آج کل ورلڈ لیول پہ میڈیا کو دیکھیں, انسان کس طرح سے مثال لیں عورت کی, عورت کے شرف کو, عورت کے مقام کو, عورت کی ہستی اور اس کے وقار کو کس طرح سے بازاروں میں نیلام کیا جاتا ہے, کس طرح سے اس کو ایک کھلونا بن کے پیش کیا جاتا ہے. لیکن اسلامی ثقافت میں حقیقی قدریں پائی جاتی ہیں. اسلامی ثقافت میں وہ مقام اور منزلت ہر انسان کو ملتا ہے. اسی طرح سے اسلامی ثقافت میں اصالت جو ہے وہ معنویت اور روحانیت کی ہے, لیکن مغربی ثقافت میں جو اصیل ہے اور اصالت مادہ اور مادیات کی ہے. یعنی مغربی ثقافت مادیات پہ موقوف ہے, لیکن اسلامی ثقافت روحانیت پہ اور اندرونی طاقت پہ موقوف ہے. تو یہ ایک جائزہ تھا اور ایک تقابلی صورتحال جو ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام یہاں تک پسند آیا ہوگا. ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں, اور اگلے حصے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹیم نے ایک ویڈیو کلپ تیار کی ہے. آئیے مل کے ویڈیو کلپ کو دیکھتے ہیں. جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں تب سے آپ کو سکھایا جا رہا ہے, آپ کو اس دنیا میں زندہ رہنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. آپ کے ذہن کی نشو نما کے دوران ابتدائی طور پر آپ کے کانوں میں آپ کے والدین کی آوازیں آئیں. ان ابتدائی اثرات سے آپ کی سوچ اور محسوسات کا آغاز ہوا تھا, لیکن آپ کی پیدائش کے 1 سال بعد ہی آپ کے ذہن پر ایک انتہائی طاقتور اثر ڈال دیا گیا, اور وہ تھا ٹیلی ویژن. اس کے بعد آپ کے ذہن کی کمرشلائزیشن کا آغاز ہو گیا. آپ کے بچپن میں ہی ٹی وی کمرشلز کے اثرات شروع ہو گئے, جو آپ کو بتاتے رہے کہ آپ کو کس چیز کی طلب ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے. ہماری نسل نے ناقابل اندازہ اثرات اپنے ذہنوں پر لیے ہیں. آج ہم 1 سال میں اتنے کمرشلز دیکھتے ہیں جتنے لوگ اپنی پوری عمر میں نہیں دیکھ پاتے تھے. یہ سب کچھ 50 برس پہلے نہیں تھا. صاف ظاہر ہے کہ آپ اب وہ نہیں رہے جو آپ پہلے تھے. آپ تو لاکھوں امیجز اور نظریات کا مجموعہ ہیں جو آپ کی پیدائش کے بعد سے آپ کے ذہن میں داخل کر دیے گئے تاکہ آپ کو کنٹرول کیا جا سکے. آپ تو حقیقی میٹرکس میں ہیں. یہ سب آپ کو کیا بتاتا ہے؟ گیا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور سمجھیں کہ دنیا کیسی ہے. ابھی دیر نہیں ہوئی. کم سے کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ سب کسی اور کے ساتھ نہ ہو. جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم واقعی معنوں میں اگر دیکھیں تو اپنے بچے کو شروع سے ہی، یعنی جب وہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ کس طرح سے ہم خود لاشعوری طور پہ اس کو مغربی ثقافت کی زد میں لاتے ہیں.
اور یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. یہاں پہ مجھے علامہ اقبال کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ یہ ظاہری چمک دمک جو آپ مغربی تمدن اور تہذیب میں دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہے. یہ صرف ظاہری اس کا ہے, اندر سے ایک کھوکھلی ایک ثقافت ہے, اندر کچھ بھی نہیں ہے, اندر پریشانی ہے, اندر بیماریاں ہیں, ایسی زہریلی بیماریاں ہیں کہ جو خود ہی اس معاشرے کو تباہ کر دے گی. اور اگر کوئی اور معاشرہ اس ثقافت اور اس تہذیب کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو اس کا بھی اس سے برا حال ہوگا. تو یہاں پہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اسلامی ثقافت کو فروغ دیں, اسلامی ثقافت کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو آئیے ناظرین پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں, اور اگلا حصہ چونکہ آپ سے مخصوص ہے, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. ناظرین, یہ پروگرام کا آپ کا اپنا حصہ ہے اور اس میں ہم آپ کے میسیجز اور آپ کے پیغامات جو آتے ہیں دیکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کی طرف سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کے جوابات بھی اس پروگرام میں آپ دیکھتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا پیغام کیا ہے. السلام علیکم, طرز حیات پروگرام کی پوری ٹیم لائق تحسین ہے. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, بڑے اچھے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے. جن موضوعات کی آج ضرورت ہے ان پروگراموں کے ذریعے ہمارا ضمیر متوجہ ہوتا ہے ہم کہاں ہیں اور کہاں ہونا چاہیے تھا. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کیا بچوں کے کھلونے جو بازار میں پائے جاتے ہیں کیا ان کا اثر بھی ہمارے بچوں پر پڑتا ہے؟ تسلیم رضا, دہلی, انڈیا. تسلیم صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا پیغام دیا اور ایک اہم سوال کی طرف ہمیں متوجہ کیا, اور اس کے ذریعے سے ہمارے سارے ناظرین اس چیز کی طرف متوجہ ہوں گے. واقعی معنوں میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے چونکہ ہمارے بچے جو جاتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں اور چھوٹی گڑیاں اور چھوٹے کھلونے ان کے لیے لاتے ہیں, تو اس کا کتنا اثر ہے. دیکھیں ایک تفصیلی بحث ہے, لیکن یہاں پہ میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ چھوٹے کھلونے اگر واقعی معنوں میں اسلامی بازار سے ہم نہیں لیتے اور اسلامی طرز پہ اگر یہ چیزیں نہیں بنی ہیں تو لاشعوری طور پہ یہ ہمارے بچوں کے اندر جو ہے نا اثر ڈالتا ہے, ان پہ اثر انداز ہوتی ہیں یہ چیزیں. خاص طور پہ جیسے آپ چھوٹی گڑیاں لے لیں اور چھوٹے کپڑے ان کے اوپر پہنائے جاتے ہیں, اور یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی کے منصوبے کے تحت بنائے جاتے ہیں اور ان کو پیش کیا جاتا ہے مارکیٹ میں کہ جب یہ چھوٹے بچے ہمارے یہ چھوٹی گڑیوں کو جب لیتے ہیں اور ایک نازک سا لباس اوڑھا ہوتا ہے ان کے اوپر یا چھوٹے لباس پہنی ہوتی ہے وہ گڑیاں, جیسے آپ باربی دیکھیں, جیسے آپ اور مختلف جو کارٹونز کی صورت میں گڑیاں بنائی جاتی ہیں, تو ان کا غیر شعوری طور پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھی اسی طرح کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. وہ بھی یہی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا ہی لباس چاہیے, میں بھی اس گڑیا کی طرح لگوں. جیسے آپ کارٹون میں دیکھتے ہیں, جب کارٹون بچے کو دکھایا جاتا ہے تو اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ میں بھی اس طرح کا بنوں اور اسی طرح کا رویہ اختیار کروں, اسی طرح کی میری زندگی ہو. تو غیر شعوری طور پہ یہ بچے ہمارے متاثر ہوتے ہیں, وہ بھی ہو اسی طرز کی زندگی پسند کریں گے کہ جس طرز کی چیزیں ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سے کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی واقعی معنوں میں والدین کو کافی متوجہ ہونا چاہیے اس بات کی طرف کہ ہم کیا کریں اور کس چیز کا انتخاب کریں, کون سی چیز ہمارے بچوں کے لیے مفید ہے, کون سی چیز مفید نہیں ہے, کس کھلونے کو ہم بچوں کے ہاتھ میں دیں اور کس کو نہ دیں. اس چیز کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہوگی. چونکہ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, میں اس شعر پہ اپنے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں جو علامہ اقبال کا ہے اور ثقافتی یلغبار کے بارے میں علامہ نے فرمایا ہے اور متوجہ کیا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان خاص کر مسلم معاشرہ جو ہے وہ اپنی اسلامی ثقافت سے کتنا دور ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو
بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔